ہم ابھی کر رہی ہیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. ویلنگ بیس کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ندیم پاشا اور میرے ساتھ تشریف رکھتی ہے مس شمائلہ بطول. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ناظرین ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلس کے بارے میں. اس کے ہم نے ڈفرینٹ پرسپیکٹو پہ بات کی ہے. اسٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ ہوتی کیا ہے, کہاں سے جنریٹ کرتی ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ پیرنٹس کو اس زمن میں کیا کیا کام کرنے ہوں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے اسپیسیفکلی بات کی تھی کہ دیر آر سم 10 پرنسپلز دیٹ آر نیڈیڈ ٹو ہیلپ دا پیرنٹس, کہ وہ بچوں کو کس طرح گروم کر سکتے ہیں ان کی ایگزیکٹو اسکلس کے بارے میں. اس پہ ہم نے بات کی تھی, ان کا میں ہلکا سا ریکیپ کرتا جاتا ہوں. ہم نے یہ بات کی تھی کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ پریکٹس کرنا ہوتی ہے, پریکٹس کرنا ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو امپروو کر سکیں, بہتر کر سکیں جہاں پہ ان کی جو ایگزیکٹو اسکلس ہیں وہ لیک کر رہی ہیں. ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ وہ سیلف ماسٹری کے اوپر بچوں کی تب تک ہیلپ کریں جب تک وہ کہ کسی بھی ٹاسک کے اوپر, کسی بھی اسکل کے اوپر سیلف ماسٹر نہ ہو جائے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ سیلف ٹرسٹ بھی کی کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ بچوں میں ہوتی ہے. بچوں کو اتنا گروم کریں, اتنی ہیلپ کریں کہ وہ گروم ہو جائیں, ڈیولپڈ ہو جائیں. انڈیپینڈنس کو کنسیڈر کرتے ہوئے, ان کی انیٹ ماسٹری کی اسکل کو, کنٹرول کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کو ایسے اوکیزن پرووائڈ کیے جائیں جس میں وہ اپنی ماسٹری کو ایکسپلور کر سکیں. یہ بھی ایک پرنسپل تھا. ہم نے پھر یہ بات کی تھی کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنل ٹو انٹرنل ہوتے ہیں, کہ ان کے کچھ ایکسٹرنلی ایسی سچویشنز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ وہ پھر اندر سے بھی اس چیز کو پک کرنا سٹارٹ ہو جائے. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کچھ بیک پیکس ہوتے ہیں فار ایگزامپل, کہ بچوں کو ایکسٹرنلی والدین کچھ ایسے کیوز دیتے ہیں کہ بچے پھر اس چیز کو لرن کر لیتے ہیں انٹرنلی. پھر ان کے مینٹل پاتھ ویز بھی ایسے بن جاتے ہیں کہ پھر وہ اس چیز کو لے کے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی کہ بچوں کو اسٹریٹجیز کے اوپر بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ کسی ایک اسکل میں لیک کر رہا ہے اور دوسری اسکل میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے یا بہت اچھا ہے, تو آپ اس چیز کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ فار ایگزامپل اف اے پرسن اور ٹین ایج از لیکنگ ان میتھمیٹکس اور انگلش, تو آپ اس کو ڈفرینٹ کلرز کے ذریعے, ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے ذریعے, اسٹریٹجیز کے ذریعے آپ اس کو امپروو کروا سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے بات چیت کی تھی. ایک چیز میں اس میں جو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی, ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ پیرنٹس کو یاد رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی کیپیسٹی کے مطابق ان سے کام لینا چاہیے. پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کا بچہ جس طرح کے ٹاسک کی ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں, جو ایکسپیکٹیشن آپ ان سے لگا کر رکھے ہوئے ہیں, وہ اس کیپیسٹی کو, اس ایبلٹی کو رکھتا بھی ہے. کیا آپ کے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں بچے کی ایج کے اکارڈنگلی ہے, اس کی کیپیسٹیز کے اکارڈنگلی ہے, تو اس کو بھی ایک پرنسپل ہی کنسیڈر کیا جائے کہ بچوں کی کیپیسٹی اور ایبلٹی کے اکارڈنگلی ان سے ایکسپیکٹیشنز لگائی جائیں. رائٹ, ہم نے بات کی تھی کہ ڈیولپمنٹل لیول کے اکارڈنگ ان کو بتایا جائے کہ جن کا ان کا مینٹل لیول ہے اس کے اکارڈنگ ان کو کوئی بھی ٹاسک اسائن کریں اور اس کے بعد پہ دیکھیں. ویری امپورٹنٹ جو ہم مزید اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ ان کو جو انڈیپینڈنس ہے اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے. فار ایگزامپل ہم نے اس ٹائم یہ بھی ذکر کیا تھا ایک مثال کے ذریعے کہ ایک بچہ اگر باہر کے لین دین میں بہت اچھا ہے تو اس کو اس میں انوالو کیا جائے تاکہ وہ اس کام میں سیلف ماسٹری حاصل کر لے. انڈیپینڈنس ہے, جس کام میں وہ ماہر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کو نگیٹ نہیں کریں. اس کی لمیٹیشن کے اکارڈنگلی جو اس کی لمیٹیشنز ہیں, جس کام میں وہ ماسٹری اس کو ہے, اس میں ضرور اس کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. ہم نے یہ کچھ مخصوص سا اور بڑا لائٹ سا تعارف تھا, پچھلا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ بھی ہم سے ریلیٹ کر پائیں. میم آج ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں؟ Is there new thing for the viewers to learn today? ایک تو تھوڑا سا میں اس ٹاپک پر بات کر لیں اور پھر ہم آج کے ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ ہم ڈسکس کیا کر لیں. جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ہم بیسیکلی ان سکلز کی بات کر رہے ہیں جن کو ایگزیکٹو سکلز یا ہیومن سکلز کہا جاتا ہے, جو کہ وہ سکلز ہیں جو کہ ہم سب کے برین میں اس کی ہارڈ وائرنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. یعنی ہمارے برین میں ایک رسپانسبل ایریا ہے جو ان سکلز کو, جہاں پہ یہ سکلز ایگزسٹ کرتی ہیں. اور یہ سکلز کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ ہم کوئی بھی ڈیسیجن لیں, ہم کوئی بھی پرابلم سالو کرنی ہو, کسی بھی
کام کو پرفارم کرنا ہو تو اس کو میکسیمم لیول پر ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ اسکلز ریکوائرڈ ہیں، جن کے ہم نے نام بھی ڈسکس کیے کہ رسپانس انہیبیشن، ٹائم مینجمنٹ. سو یہ ایسی کوئی اسکلز ہیں جو کہ ہماری یا بچوں کی اندر جو ڈیولپ ہوتی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے یہ ٹاپک چوز کیا تھا، جس میں ہم لاسٹ سیشنز میں پیرنٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس کیا رول پلے کر سکتے ہیں کسی بھی بچے کی ایگزیکٹو اسکلز کی ڈیولپمنٹ میں، جیسے آپ نے پرنسپلز کی بات کی. آج ہم اسی سے ریلیٹڈ، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے سیلف اسٹیم کا بات کی تھی کہ سیلف اسٹیم پہ بات ہم اس سیشن میں کریں گے، تو ڈیفینیٹلی آج ہم سیلف اسٹیم پہ ہی بات کریں گے اور ان بیہیورل سٹائلز پر بات چیت آج ندیم صاحب ہم کریں گے، جس میں جو کہ پیرنٹس کو ہیلپ کرے گا کہ وہ اپنے کسی بچے کو یا تین کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ یہ جو ایگزیکٹو اسکل ہے اس میں اسٹرینتھ کے طور پر ہے اور یہ اس کے ویکنیس کے طور پر ہے. بچے اس سے ایگری سم ٹائم نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ ان بیہیورل سٹائلز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جو کہ بچوں کے ہیں ان کی ایگزیکٹو اسکلز ویکنیس میں موٹیویشن کیسے پیدا کر سکتے ہیں، یعنی بچوں کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ایگزیکٹو اسکلز کو امپروو کریں، انہانس کریں. سو بیسیکلی وہ ہم بیہیورل سٹائلز ڈسکس کریں گے اور اس کو پیرنٹس کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، اینڈ نمبر 2 اس کا سیلف اسٹیم پر کیا انفلوئنس ہوتا ہے. سو اس پہ بات ہم کریں گے آج. سب سے پہلا سٹائل میرے خیال سے میں اسٹارٹ کرتی ہوں کہ پہلا سٹائل جو بچوں میں بیہیورل سٹائل ہے جو کہ نارملی پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے بچے کا یہ سٹائل ہے تو ان میں وہ ایگزیکٹو اسکلز ویکنیسز کو ایک تو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں اور دوسرا پھر اس کو امپروو کیسے کر سکیں. سب سے پہلا سٹائل جیسے ہم نے مائکرو مینیجنگ پیرنٹس کی بات کی تھی، تو وہاں پر کچھ ایسے بیہیویئرز بچوں کے بن جاتے ہیں، ایسا سٹائل بچوں کا بن جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یس آئی نو دیٹ آئی ہیو اے پرابلم اینڈ ہیلپ می آؤٹ. یعنی مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے اور مجھ سے کام نہیں ہو رہا. لیٹ سپوز اگر ہوم ورک کی بات کریں یا اسکول ورک کی بات کریں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا، میں پراپرلی یہ کام نہیں کر پا رہا ہوں، سو مجھے ہیلپ کرے. اب ہیلپ سیک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی جو بچے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے بہاف پر کام کر دیں. ہیلپ کا مطلب یہ ہیلپ سیکر اس کو بھی کہیں گے، یہ بیہیویئرل سٹائل ہیلپ سیکر کہلائے گا کہ جو اپنے پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یس وی ہیو اے پرابلم اینڈ آپ آ کر میرے بہاف پر اس پرابلم کو سالو کر دیں. جس میں سم ٹائم سرپرائزنگلی بچے ڈائریکٹلی پیرنٹس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا ہوم ورک مجھ سے نہیں ہو رہا سو پلیز میرا ہوم ورک کر دیں. اور بچے پیرنٹس اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ مسئلہ ہے تو چلو آج ذرا اسٹریسڈ ہے تو چلو میں کر دیتا ہوں. یا بچے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈیفیکلٹی ہے تو آپ میری ٹیچر سے بات کر لیں، مجھے فلاں ڈیفیکلٹی ہے تو فلاں سے بات کر لیں. بچہ کلیئرلی اس چیز کو، اس رسپانسبلٹی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی وہ ایک ڈپینڈنسی کو ڈیولپ کر لیتا ہے پیرنٹس کے اوپر. یہ میم معافی چاہوں گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ جس طرح بچے والدین جو ہوتے ہیں اگر بچوں کو اس طرح کام کرنا سٹارٹ ہو جائیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہوم ورک کر دیتے ہیں یا چھوٹے موٹے اور بھی کام کر دیتے ہیں، ان کی بلانگنگس پکڑ کے لے آتے ہیں، آرگنائز کر دیتے ہیں، اسٹرکچر کر دیتے ہیں، بیگ خود پیک کر دیتے ہیں، ٹیفن وغیرہ، چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کے بڑے بڑے کاموں تک. تو کیا یہ ٹھیک پیٹرن ہے یا یہ انیبلنگ کے ذمہ میں آتا ہے؟ وہی تو لاسٹ ٹائم جب ہم نے پچھلے سیشن میں آپ کو یاد ہو جب ہم پیرنٹنگ سٹائل ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ بہت سارے پیرنٹس یہ ازیوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ان کی اسسٹنس کے بغیر ان کا بچہ کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا. یہ وہی پیرنٹس کا وہی پیرنٹنگ سٹائل کے جو بچے ہیں وہ یہ بیہیورل سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ان کو ایک کانفیڈنس نہیں رہتا، ان کو یہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ڈپینڈنٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ مجھے ہر کام کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا اس میں تو بہت سارے بچے انیبلنگ کی جیسے بات کی، تو ڈیفینیٹلی جب بچہ اپنی پیرنٹس کے پاس آئے گا کہ جی یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، تو پیرنٹس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی ہر پرابلم کو ڈیل کیا جائے. اینڈ بیک آف دا مائنڈ ہر پیرنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کا بچہ ان سے ہیلپ مانگ رہا ہے وچ مینس
کہ بچے اور پیرنٹس کا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہے. ہیلپ مانگنے کو ہم برا نہیں کہہ رہے ہیں. ہیلپ سیکر بیہیورل اسٹائل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بچے جو کہ اپنی پرابلم خود سالو کرنے کی بجائے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ جی آپ میرے بہاف پر یہ کام کر دیں. اچھا مجھ سے بیڈ سیٹ نہیں ہوا, بیگ پیک نہیں ہوا, تو میرے لیے آپ کر دیں. پیرنٹس نے کوئی کام کہا ہوا تھا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے, جی مجھے یہ ڈیفیکلٹی آئی تو آپ پلیز اس دفعہ کر دیں, اگلی دفعہ جو ہے وہ میں کر دوں گا, اور وہ اگلی دفعہ شاید آتی ہی نہیں ہے کبھی. سو ہیلپ سیکر انفارچونیٹلی نہیں آتی, کیونکہ ایک نمبر 1 جو کی پوائنٹ ہے یہاں پر, پیرنٹس کا کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا ہے کہ بچے ان کے جو ہے وہ بغیر کسی ہیلپ کے اسسٹنس کے کام کر سکتے ہیں. دوسرا وہ انوسینٹلی اتنا بچوں کو انیبل کر چکے ہیں. انوسینٹلی کا ورڈ میں نے یوز اس لیے کیا کہ ان کو نہیں پتا ہے کہ ان کا اس طرح سے مائکرو مینج کرنا بچے کو کس پرابلم کا شکار بنا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ پھر ڈپینڈنٹ نہیں رہے گا. یعنی اس کو یہی پتا ہوگا کہ جب پرابلم آتی ہے تو مجھے کسی دوسرے بندے کو دیکھنا ہے جو مجھے اس پرابلم سے نکال سکے اور مجھے میری پرابلم کو وہ کر سکے. تو میں نے جس سے کہا کہ کچھ بچے تو ڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا ہوم ورک ہے, ایگزامپل کے طور پر, جی مجھ سے یہ ہوم ورک نہیں ہوا, یہ ڈیفیکلٹ ہے, یہ ذرا آپ کر دیں. اینڈ پیرنٹس امیڈیٹ ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ریگارڈلیس کہ ان کا یہ چھوٹا سا ہیلپ جو ہے, انوسینٹ سی ہیلپ جو ہے, وہ بچے کو یہ ایک بیہیویئر دے رہی ہے کہ نہیں میرے بہاف پر جو ہے وہ پیرنٹس کام کر لیں گے. سو بچوں میں یہ پھر ایک ہیلپ سیکنگ کا اس طرح کا بیہیویئر کہ جس میں سم ٹائم ڈائریکٹلی اور سم ٹائم وہ انڈائریکٹلی پیرنٹس کو ہر بات کہتے ہیں کہ جی آپ فکس کریں. یہی رویہ ان کا پختہ ہوتا جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ, اور پھر فیوچر میں بھی ان کو مسائل دیکھنے ہوں گے. اچھا اب اس کا اینٹی ڈاٹ کیا ہے؟ یعنی جو بچے, یعنی پیرنٹس یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ ان کے بچے میں یہ ایک بیہیورل اسٹائل ہے کہ وہ ہر کام, اچھا میرا بیگ بھی آپ پیک کر دیں, اینڈ سم ٹائم ندیم صاحب پیرنٹس ایکچولی میں کر رہے ہوتے ہیں. بچہ رات کو, یعنی بجائے ان کو یہ کہنے کے کہ جی آپ اپنا بیگ چیک کر لیں, کوئی کاپی تو نہیں رہ گئی, کوئی بک تو نہیں رہ گئی, باقاعدہ خود چیک کر رہے ہوتے ہیں. اسکول سے آتے ہیں تو خود چیک کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ سارا وہ پیرنٹس ہونے کے ناطے وہ سمجھتے ہیں کہ دیز آر, یہ ان کی رسپانسبلٹیز ہیں, یہ کوئی ان کے کام کرنے والے ہیں. اب اس کو حل کیسے کیا؟ جب آپ یہ دیکھیں کہ بچہ ہر کام کی رسپانسبلٹی پیرنٹس پر ڈال رہا ہے اور پیرنٹس پر ڈپینڈنٹ ہو رہا ہے, تو اس کو حل کرنے کے لیے پیرنٹس کو بچوں سے اس طریقے سے کوئی بھی پرابلم, کوئی بھی مسئلے کو ان کو اس طرح سے اسسٹ کرنا چاہیے کہ جس میں وہ اس طرح کا ڈیزائن بنائے کہ ان کی سکلز جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے. مثال کے طور پر کہ اگر وہ کاپی بھولنے والا بچہ ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں یا مدر کو کہتے ہیں کہ جی آپ میرا بیگ چیک کر لیا کریں, آپ نے چیک نہیں کیا تو آج مجھے ڈانٹ پٹ گئی, آج میری میں ہوم ورک نہیں کر کے گیا تھا, آپ نے نہیں کیا. اب اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مدر کو چاہیے کہ اچھا اس میں ہم ان ایڈوانس ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ جو کام ہے یہ آپ کا کرنے والا ہے. ہاں اس میں آپ کو اس طرح سے اسسٹ کر سکتی ہوں کہ میں شروع میں آپ کو ایک ریمائنڈر دیتی رہوں گی کہ آپ نے اپنا بیگ چیک کر لیا ہے. سو شروع میں آپ کو ریمائنڈر دیتی رہوں گی, اور پھر آپ نے خود ہی اس کو انٹرنلائز بھی کرنا ہے کہ پھر یہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. سو ہیلپ سیکر بیہیورل اسٹائل میں پیرنٹس موٹیویٹ اپنے بچوں کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. نمبر 1 ان کو کانفیڈنس دے کر, نمبر 2 ان کو یہ کہہ کر کہ اس پورے پروسیس میں, اس پورے کام میں جو پرابلم آپ کو اس وقت فیس کر رہے ہیں اس میں میرا یہ رول ہوگا, یعنی رول ڈیفائن کر کے, اور آپ کا یہ رول ہوگا, اور پھر اپنا پرپس بھی کمیونیکیٹ کر دینا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں, بیکاز وی وانٹ کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بچے یا ٹین اور انڈیویجول کے طور پر گرو کریں. سو ہیلپ سیکر کے لیے ٹاسک ڈیسائیڈ کرنا, اسسٹنس اس طرح سے پرووائڈ کرنا کہ بچے کا جو اسکل ہے وہ کھل کر سامنے آئے, اور ان کو یہ کانفیڈنس دیا جائے کہ یس یو کین ڈو, وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو, سو جسٹ گو ڈو اٹ. آلرائٹ مس, بڑے ہی اچھے اور لذیذ انداز میں آپ نے بتایا کہ ہمارے ویورس نے اس چیز کو کافی اچھے انداز میں سمجھا بھی ہوگا. آپ کی بات سے جو میں ایک سمجھا ہوگا یہ نہیں کہ ساؤنڈ بائٹ سے آ رہا ہے تو پتہ نہیں سمجھا ہوگا کہ یقیناً بہت اچھا سمجھا ہوگا انہوں نے.
یہ ریکارڈڈ ہے تو یہ سمجھا ہوگا. انٹرپشنز آر آلسو دی پارٹ آف لائف اینڈ بالکل وی ہیو ٹو کراس دیم ایز ویل. ہم نے آپ کی بات جو آپ نے بھی بتائی ہے اس چیز سے میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ جو رسپانسبلٹی اسائنڈ کی بات کرنا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک کورس ہے جو ہم کرواتے ہیں, میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو میک ایوری تھنگ آل بیٹر. وہ بڑوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے, چھوٹوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے, لیکن اس میں اگر اس کو فالو کرے تو ہمیں یہ ضرور آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بچوں کی رسپانسبلٹیز, باؤنڈریز, ٹاسک اسائنمنٹ کہاں پہ لیک کرتے ہیں, ساری وہ یقیناً بہتر آ سکتی ہے. اور یہ پروگرام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو کام میرے کرنے والے ہیں وہ میں کروں گا, جو آپ پہ کرنے والے ہیں وہ آپ کریں گے. میں آپ کو ہیلپ تو کر سکتا ہوں لیکن ایک لیول تک کر سکتا ہوں, اس سے آگے نہیں. اگر یہی اپروچ والدین بھی بچوں میں ٹرانسفر کریں تو یقیناً ان کو بھی ایک جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ آئے گی, اور جب یہ آئے گی تو یقیناً وہ گرو کریں گے. جی آپ نے جس پروگرام کی طرف اشارہ کیا اس میں یہی ہے نا کہ آپ فیلنگس کو تو ویلیڈیٹ کرتے ہیں لیکن آپ رائٹ ٹائم پر بچوں کو یا جو بھی جن کے ساتھ بھی ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ یس آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگ, لیکن یہ ٹھیک بات ہے. ہاں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ڈفیکلٹی ہوتی ہے میتھ کا ہوم ورک کرتے ہوئے یا بیگ پیک کرتے ہوئے یا اپنا کبرڈ سیٹ کرتے ہوئے. یس وی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ اس میں ڈفیکلٹی فائنڈ آؤٹ کرتے ہو, لیکن اس میں ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, ہم اس میں آپ کو ایزی کرتے ہیں, آپ کو میکسیمم ہیلپ کرتے ہیں. سو ہم مل جل کر آپ کے اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں. سو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جب پیرنٹس کی طرف سے آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہ موٹیویٹ ہوں گے بچے کہ ہمیں اپنی ایگزیکٹو اسکلز ویکنیسز کے اوپر کام کرنا ہے. آل رائٹ مس, اب ہم نیکسٹ والے جو بیہیویئر ہے ایگزیکٹو اسکلس کے بارے میں اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ بچوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں وہ چوزی ہوتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں. وہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یس آئی ہیو اے پرابلم اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس پرابلم بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک ہیلپ فرام دیٹ پرسن اینڈ دیٹ ناٹ. میں اس سے ہیلپ لینا چاہوں گا, اس سے نہیں ہیلپ لینا چاہوں گا. تو اس طرح کے بیہیویئر کے ساتھ یہ رویہ خاصا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. فار ایگزامپل وہ فیملی کے ساتھ بھی کچھ باؤنڈریز سیٹ کر لیتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ اکثر یہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ گروپ اسٹڈیز کرتے ہیں, لیٹ نائٹ بیٹھتے ہیں, گیدرنگس میں بیٹھتے ہیں, اسکولوں میں بھی ہوتا ہے, کیفیٹیریاز میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ خاصا پیٹرن اتنا اچھا نہیں ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے اس کے دو رخ نکلتے ہیں. ایک طرح سے تو یہ بہت اچھا بھی ہے اگر تو واقعی ہی اچھے انداز میں جو گروپ اسٹڈی ہے وہ چل رہی ہے, بچہ جن سے سمجھتا ہے کہ میں ان سے ہیلپ لینا چاہتا ہوں وہ لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو یقیناً وہ اتنا اچھا کام نہیں ہو رہا تھا. وہ گوسپ چل رہی ہوتی ہیں, وہ کچھ اور طرح کا کام چل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے بیہیویئرس کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ پیرنٹس کو انٹروین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آئیں اپنے بچوں کے پاس, ان کو بتائیں کہ نہیں ہم بھی یہاں پہ ہیں, وی آر آلسو ریڈی ٹو ہیلپ یو. آپ کو جو مسئلہ ہے ہمیں بتائیں, جس چیز میں بھی پرابلم ہے ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے ہماری ایکسپرٹیز نہیں بھی ہے تو ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم خود نہیں کر سکتے, ہم ریسورسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. جی اس میں ایک چیز اسی پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی. اگین وہی بات آ گئی نا کہ ہاؤ, اگر ایک بچہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اچھا میں آئی نو دیٹ کہ آئی ہیو اے پرابلم, میرے ساتھ مشکل ہے اور میں اس کو فکس کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, تو پہلے والے بیہیویئر اسٹائل میں کہتے ہیں نا کہ آپ آئیں اور فکس کر دیں میری پرابلم کو. اس والے بیہیویئر اسٹائل میں بچوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یس آئی ایم ریڈی ٹو فکس اٹ, لیکن اس بندے کو یا اپنی پسند کے بندے سے اس کی ان کو لا کر ان کی سپورٹ سے وہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب پیرنٹس کے لیے سب سے آسان جس پہ کام کرنا ہے نا وہ یہ والا گروپ ہوتا ہے, یہ والا بیہیویئر اسٹائل ہے کہ جس میں پیرنٹس کے لیے آسانی ہے وہ کام کریں. اب اس میں پیرنٹس کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جس بھی پرسن کی ہیلپ لینا چاہتے ہیں وی آر ریڈی, لیکن ان کے ساتھ کچھ گول سیٹنگ کر لی جائے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی ہم نے کمبائنڈ اسٹڈی کرنی ہے, میں فلاں دوست کو بلا رہا ہوں اور اس کے ساتھ مل کر ہم نے اسٹڈی کرنی ہے, یا مجھے ان کے گھر جانا ہے, یہ جو بھی. اب اس میں ان ایڈوانس آپ بچوں سے یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہوں کہ اچھا آپ اس پرپس کے لیے جا رہے ہیں, آپ کے گریڈز آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیچے جا رہے ہیں تو اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ ہیلپ لے رہے ہو. سو اگر نہیں ہوتے تو اس پہ ان ایڈوانس بات کر لی جائے کہ ٹھیک ہے وی بلیو یو کہ آپ اپنی فرینڈ کے ساتھ چلے جاؤ کام کرنے, لیکن واٹ ایف کہ اگر نہیں آتے ریزلٹس ڈیزائرڈ تو پھر اس میں آپ کیا کریں. سو میوچلی نیگوشیٹ کر کے
اس کا بھی نکالا جائے کہ اگر نہیں وہ ٹارگیٹڈ ریزلٹس فالو کر پاتا بچے کے ڈیزائن اسٹائل سے، سو اس کو پھر اس کا پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، اچھا پھر ہم بتائیں گے یا پھر یہ ہوگا اس طرح سے. اچھا یہ کرنے سے جب پیرنٹس یہ کہیں گے کہ اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ جو بھی آپ ہیلپ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، آپ اس میں ہمیں ریزلٹس چاہیے اور اگر ریزلٹس نہیں آتے تو پھر یہ ہوگا. تو گول سیٹنگ سے بچے بھی اس چیز کو جس کہتے ہیں انڈیپینڈنس کو ایکسپلور کرنے والی بات کہ اس کی رسپانسبلٹی ٹیکنگ ان کی بھی بڑھتی ہے کہ نہیں اچھا اگر مجھے کمٹ کیا ہوا ہے تو مجھے اس کو ٹرو سینس میں پھر ہیلپ بھی لینی ہے. صرف ایک کمبائنڈ اسٹڈی کے نام سے پہ کوئی پارٹی ٹائم نہیں ہونا چاہیے، مجھے واقعی میں ریئل کام ہونا چاہیے اور ریزلٹس بھی آنا چاہیے، بیکاز اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ کانسیکوینسز مجھے فیس کرنے پڑتے. اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا اس پوائنٹ کی طرف کہ پہلے سے کچھ پری ریکویزٹس ہونے چاہیے ہمارے پاس، اس پہ کام ہونا چاہیے. پیرنٹس کو بھی آئیڈیا ہو کہ اگر یہ کام نہیں کرتے تو یہ کس طرف جائیں گے. تو یہ ہماری اصلاح ہوگی کہ اگر ایجنڈا سیٹ کر لیا جائے. نیگوشیٹ تو یقیناً کریں گے پیرنٹس بچوں کے ساتھ کہ یہ کام ہے آپ ایسے کریں تو یہ آپ کو ملے گا، اگر یہ نہیں کرتے تو ہم یہ باؤنڈریز بھی آپ پہ لگا سکتے ہیں. تو بیفور دی ٹائم کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے یا کچھ اس طرح کا آتا ہے کہ آپ کو ایٹ دی اینڈ کانسیکوینسز میں سے گزرنا پڑتا تو آپ کو ایجنڈا سیٹ کرنا ہوگا. آپ ایجنڈا سیٹ کریں کہ جو فیوچر میں آپ کو کنفلکٹس کا سامنا ہو سکتا ہے بچوں کی طرف سے اور آپ کے درمیان آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں. ڈسکس کر دیا جائے، میوچلی انڈرسٹینڈنگ کر دی جیسے آپ نے بتایا. اور بغیر اس میں کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں سے بالکل بات چیت کے ذریعے صرف کمیونیکیشن از دا اسکل جو کہ آپ بچوں سے یوز کر کے ان کے ہر بیہیویئر اسٹائل کو ڈیل کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہر بیہیویئر اسٹائل کو ڈیل کر سکتے ہیں ود دا بیٹر کمیونیکیشن. سو لاسٹ میں ہم کچھ ڈونٹس آف کمیونیکیشن بھی بتائیں گے کہ پیرنٹس کے وہ کون سے ڈونٹس ہیں کمیونیکیشن کے جو انہوں نے بچوں کے ساتھ اوائڈ کرنے ہیں بات کرتے ہوئے. سو آپ کچھ اور اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال سے اگر بچوں کو پیرنٹس کی طرف سے انکریجمنٹ کا ایلیمنٹ بڑھا دیا جائے تو یقیناً بچے اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کوئی ہمارے ہی کرنے والا کام ہے یا ہمیں ہی کرنا ہوگا. لیکن پیرنٹس کی طرف سے بھرپور انکریجمنٹ آنی چاہیے. انکریجمنٹ جب آتی ہے تو پیرنٹس تھوڑے سے لیس ڈائریکٹو ہو جائیں اور پیرنٹس اگر یہ سینس ان کو بتا دیتے، ریئلائز کروا دیتے ہیں کہ ہاں آپ کے کرنے والا کام ہے، آپ کریں گے اور آپ کر بھی سکتے ہیں. اگر بچوں کو ان کی ابیلٹیز کی ریئلائزیشن کروا دی جائے کہ آپ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہے. ہاں بچے تھوڑے سے ہوتے ہیں، بہت سارے کام میں ملچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی اٹینشن اسکیٹرڈ ہوتی ہیں، ڈائیورٹ ہوتی ہیں مختلف کاموں کی طرف. اگر وہ اس سے ہٹ کے ایک پوائنٹ پہ آ کے فوکسڈ کریں، ان کو بتائیں تو میرے خیال سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپریسیشن جو ہے وہ ان کی موٹیویشن کو اور انہانس کر سکتا ہے کہ یس یو کین ڈو، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس پلان بھی یہ ہے. اس طرح سے ہم اس طرح کے بیہیویئر پرابلم کے بچوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. تھرڈ ندیم صاحب ہمارے پاس جو بیہیویئر اسٹائل ہے وہ بارگینر کا ہے. کچھ بچے بارگیننگ بہت زیادہ پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو بھی وہ پیرنٹس کا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا روم آرگنائز کروں تو پھر مجھے کیا ملے گا، اچھا اگر میں گریڈز اچھے لوں گا پھر مجھے کیا ملے گا. سو وہ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے، حالانکہ کرنے والا کام ان کا ہی ہوتا ہے لیکن ماں باپ کو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے والدین ہیں اور ان کو یہ فخر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے والدین، تو اس لیے پھر ان کو بلیک میل بھی اس سینس میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دیا جائے. سم ٹائم انڈرسٹینڈنگ ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے نا. گریڈس پہ پیرنٹس اتنا زیادہ اپنی نروس کو انویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید گریڈ جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے لینے، یعنی اپنے لیے نہیں لینے، وہ پیرنٹس کے لیے لینے. سو ایسے بارگینر کہ اچھا میں اتنا مارکس دوں گا تو مجھے یہ گیجٹ دلا دیجیے گا، مجھے یہ پلے اسٹیشن دلا دیجیے گا، مجھے یہ فون دلا دیجیے گا. ایسے بچوں کے ساتھ کس طرح سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں؟ تو ایسے بچوں کے ساتھ ہم کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں کہ جو بارگیننگ کرتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا اگر میں ایز لے لیتا ہوں یا مجھے یہ دلائیں تو پھر میں یہ کروں گا. سو ایسے بچوں کے ساتھ انسینٹیو جس کو کہتے ہیں کہ ان کو ضرور سیٹ کریں، ری انفورسر ان کو ضرور دیں، لیکن اس میں پہلے جو ہے یہ ڈیسائیڈ اگین ان ایڈوانس کر چکے ہوں کہ کنڈیشننگ کا پرنسپل یوز کر کے اب اس میں جب وہ یہ سمجھیں گے یہ کوئی آپ کا کام ہے کہ اچھا مجھے پاس ہونا ہے یا مجھے گریڈز اچھے لینے ہیں تو یہ کوئی میرے پیرنٹس کا فائدہ ہے،
سو ان کے لیے میں پاس ہو رہا ہوں اور مجھے ان ریٹرن جو ہے وہ یہ گیجٹ لے کے دیں گے. بارگینر کے لیے پیرنٹس کو اگین وہی ان ایڈوانس کچھ ڈسکشن کر لینی چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے کہ نمبر 1 کہ یہ جو پڑھائی ہے, یہ گریڈز ہیں, یہ جس بھی ٹاپک پر آپ بچوں سے بات کر رہے ہیں, ان کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ یہ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یور سیلف. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اپنی پسند کے انسینٹیو, یعنی جب بھی انسینٹیو ڈیسائیڈ ہو, وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے آئی فون 7 یا 6 لینا ہے, پیرنٹس ان انسینٹیوز کو میوچلی ڈیسائیڈ کریں. یعنی وہ جو ایک کانسیپٹ ہم یہاں ولنگ ویز پر ڈسکس کرتے ہیں اور ٹریننگ بھی اس کی دیتے ہیں, ون ون بنانا, میوچل ڈسکشن سے, میوچل رسپیکٹ سے کسی ایسے انسینٹیو پر آنا جو دونوں کے لیے ایکولی ایکسیپٹیبل ہو. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ پیرنٹس جو ہیں ان کا بھی ریٹ اسٹیبلش ہوگا اور بچے بھی نیگلیکٹڈ فیل نہیں کریں گے. سو پہلی چیز ان کو یہ انسائٹ دینا, لیٹ سپوز اگر اسٹڈیز کی بات ہے, گریڈز کی بات ہے, کہ نہیں یہ کوئی آپ اپنے لیے کام کر رہے ہیں, اور بینگ اے پیرنٹ ہمیں آپ کا نیڈس کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ انسینٹیو کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم اس پہ میوچلی کچھ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, لیکن اس میں پھر ایکسیپٹیبل جو بھی آئٹم ہوگا اس کو پھر ہم میوچلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو پیرنٹس کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو, بچے کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو. اور پھر اس کو اس طرح سے کنڈیشن کیا جائے کہ پہلے انسینٹیو نہ دیا جائے, پہلے وہ ٹاسک ہو, دین پھر انسینٹیو کنڈیشن کی ہو. یہ نہ کہ اچھا یہ میں آپ کو فون لے کے دے رہا ہوں, اب آپ کے گریڈز اچھے آنے چاہیے, نہیں جو آنے وہ بھی سو وہ ڈسٹریکشن بن جانی ہے وہ انسینٹیو جو ہے. سو ان ایڈوانس ان سب چیزوں پر بات کریں. دیکھیں یہ جو میں بار بار ایک لفظ یوز کر رہی ہوں کہ ان ایڈوانس ڈسکس کر لیجیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں پیرنٹس جب بات ہیٹ آف دا مومنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر صحیح بات نہیں ہو رہی ہوتی. پیرنٹس کیونکہ لیٹ سپوز اگر ریزلٹس اچھے نہیں آئے تو پھر دکھی دل سے جو پیرنٹس کی بات ہوتی ہے نا, تو بچے بھی پھر اس پہ ریئیکٹ ہی کرتے ہیں. سو ان ایڈوانس اگر آپ بات کر لیتے ہیں تو اٹس بیٹر رادر دین کہ آپ. آلرائٹ مس, آپ نے بڑا ہی اچھا اور بڑے ہی اچھے انداز میں بتایا. یقیناً ہمارے ویورز بہت ہی اچھے انداز میں اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے اور اپنی سمجھ کا اظہار کمنٹس کے ذریعے میں کر رہے ہوں گے. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیون ود اس. لاہور, کراچی, اسلام آباد, مری, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر, اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے, اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے, دوستی ہے تو زندگی ہے, اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں, شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں. مسکراہٹوں میں مزہ ہے, مزہ تو سپر ہے, اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں, رشتے ہیں تو محفلیں ہیں, محفلوں میں مٹھاس ہے, مٹھاس میں گھل مل جانا ہے, اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. بگ فرینز سپر, سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ. مصباح. علی. جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا, کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے, پتا نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان. جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. جیز دنیا کو بتا دو.
Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाज़रीन। हम छोटे से ब्रेक में थे, तो वेलकम बैक। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया कुछ लोगों ने। यहाँ पे कुछ तारीफी कलमात भी हमें कमेंट्स के जरिए मौसूल हुए। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे कुछ आपकी क्यूरीज भी हैं, आपने कुछ सवाल भी पूछे हमसे, यकीनन हम उनका जवाब भी देना चाहेंगे। हमें रहीमुल्ला हसनी साहब ने बताया कि आई हैव लूज माई स्टेमिना ड्यूरिंग स्टडी, सो इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर इट? स्टेमिना का लूज करना स्टडीज में वेरी कॉमन, और इसमें जो मेरे जहन में कोई सजेशन इमीडिएटली जैसे उन्होंने कहा वो ये है कि स्टडीज का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम किसी भी प्रॉब्लम का स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो फिर हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेट्स सपोज अगर मेरा एग्ज़ाम है और अगर मेरा एग्ज़ाम है, यही सोच बार बार तंग करती रहेगी तो मैं अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, और स्टडीज़ पर जब कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी तो रिजल्ट्स डेफिनेटली कंप्रोमाइज होंगे। एंड मैं सम टाइम ये सोचूंगी या तो मेरा स्टेमिना नहीं है या मेरी मेमोरी के कुछ इश्यूज होना शुरू हुए हैं। बट इन फैक्ट हमारा एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड टू स्टडीज जो है या कोई और प्रॉब्लम भी हमारे स्टेमिना को डिक्रीज कर सकता है। आमतौर पर यही देखा गया है। पर्टिकुलर अगर कोई स्ट्रेस है जो कि हिंड्रेंस पैदा कर रहा है स्टडी में और वो स्टेमिना अपसेट कर रहा है आपका, तो उसको फिर अलहदा तौर पर एड्रेस करना होगा। नॉर्मली स्टडीज की परेशानी जो है वो हमारे स्टेमिना को जरा डिक्रीज कर देती है, हमारी नर्व्स को, हमें स्ट्रेस जब होती है तो फिर हमारा बॉडी सर्टेन वे में रिएक्ट करता है, तो वो डेफिनेटली फटीग जैसा एलिमेंट जो है वो हमारे ऊपर लेकर आता है, तो जिससे हम ये समझते हैं कि शायद हमें समझ नहीं आ रही, चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। बट उसमें वहाँ पर एक काम करना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को रिलैक्स करें एंड काम डाउन होकर जस्ट लुक एट योर प्रॉब्लम के वेयर इज़ द प्रॉब्लम इन फैक्ट, क्यों मेरा स्टेमिना जो है वो डाउन हो रहा है, क्या मैं बहुत ज़्यादा एंशियस तो नहीं हो रहा स्टडीज़ के हवाले से, क्या कोई और डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं है जिसको मुझे ओवरकम करने की ज़रूरत, क्या मैं नींद ठीक है मेरी, खाना पीना ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एक दफ़ा चेक कर लें ताकि अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो उसमें बेहतरी करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। ऑलराइट, यकीनन आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, मैम ने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिया होगा। दीज आर द बेसिक फाउंडेशन दैट वी नीड टू फॉलो एट एनी कॉस्ट। अगर आपके बैकग्राउंड में स्ट्रेस चल रहा है या कोई और अनकॉन्शियस में चीज चल रही है और आप कॉन्शियस लेवल पे आके पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये हाउ इज दिस पॉसिबल? ये नहीं हो सकता। आपको चाहिए होगा कि आप सबसे पहले तो
जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उस पे आए. आई मीन कि आपने पढ़ना है और अपने कॉन्शियस लेवल को उस लेवल पे लेके आए जिसमें आप कोई चीज इनटेक कर सकते हैं. आपने कुछ सीखना है तो आपको अपनी अटेंशन वहाँ पे लानी होगी. आपकी अटेंशन जब स्कैटर्ड होगी तो आप यकीनन कुछ भी नहीं कर पाएंगे. और वैसे जो बाकी चीजें, नींद बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो पूरी ना हो तो पूरी बॉडी नहीं काम करती. आपकी डाइट ठीक हो, इन्वायरमेंट ठीक हो, लाइट प्रॉपर, हर चीज़ हो तो यकीनन आप कर सकते हैं. इन चीज़ों पे आप काम करिए, यकीनन आपको बहुत अच्छा फायदा होगा. एक और क्वेश्चन है, हम उस तरफ पढ़ते हैं मैम. कम्युनिकेशन स्किल्स उन्होंने नाम लिखा हुआ है अपना. उन्होंने हमसे पूछा है कि मार नहीं प्यार. ठीक है, ये सवाल उन्होंने किया है कि डज इट वर्क और इज इट नॉट वर्क. यानी मार नहीं प्यार काम करता है. हाँ जी, उल्ट भी कर लें. देखिए, एक्सेस तो दोनों चीजों की ठीक नहीं होती है. मार तो डेफिनेटली उसके, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हुए हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते कभी भी, जैसे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, अब ये बिहेवियरल लेवल पर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता. उसकी वजह ये है कि जब भी हम स्ट्रिक्टली चीजों को लेते हैं और मार के जरिए बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हम सेल्फ स्टीम की बात कर रहे हैं, किसी भी बच्चे की सेल्फ स्टीम हर्ट होती है. हाँ, वो हो सकता है खौफ से, डर से वो बात ना करें. लेट सपोज आप उनको कहते हैं कि जी आपने फलां काम जो है वो प्रॉपरली करना है, तो हो सकता है कि मार के डर से वो प्रॉपरली कर ले, लेकिन किस हद तक उसका जो एक सेल्फ स्टीम है वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है. उसमें फिर ऐसी प्रॉब्लम सामने आती हैं, जैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट ना समझना, इतना ज्यादा चीजों को परसू करने में, एग्जीक्यूट करने में डिफिकल्टी का सामने आना. सो मार से चीजें सप्रेस जरूर होती हैं, कभी भी ठीक नहीं होती. एंड एट द सेम टाइम बहुत प्यार से भी आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते. सो आपको याद हो जो हमने डेमोक्रेटिक स्टाइल डिस्कस किया था कि प्यार भी हो एंड मार तो नहीं, लेकिन आप कॉन्सिक्वेंसेस जरूर, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस जरूर डिजाइन करके रखें किसी भी बिहेवियर को रिफॉर्म करने में. नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस आपको, एक डिसेंट सा पनिशमेंट जो है वो जरूर हेल्प करता है किसी भी रवैये को डिजाइन शेप करने में, लेकिन मार डेफिनेटली नहीं करती और सिर्फ बेजा प्यार भी नहीं करता. तो दोनों का कोई मिक्सचर जो है वो किसी एक पॉइंट पर आपको हेल्प जरूर कर सकते हैं. बैलेंस्ड एक तरीका होता है, जो बीच का रास्ता होता है वो लेके जा सकते हैं, लेकिन इस बैलेंस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप मार को भी बैलेंस में लेके मार तो हम बिल्कुल कह रहे हैं ना कि नहीं. पनिशमेंट तो ये कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. आज के दौर में पनिशमेंट तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट ही नहीं करती कि ये कोई पनिशमेंट भी चीज़ है. मुख्तलिफ टेक्निक्स है, मुख्तलिफ थेरापीज है, उसके जरिए आप बच्चे को मॉडिफाई कर सकते हैं, उस बिहेवियर को टैकल कर सकते हैं. मिस, मैं अगर बताऊँ, मेरा चूँकि एक्सपीरियंस है थोड़ा ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करने का, उनकी लर्निंग जो एबिलिटीज होती है, लर्निंग डेफिसिट होते हैं वो एक्चुअली बहुत कम होती है. डेवलपमेंटल उनके साथ इश्यूज होते हैं. एक नॉर्मल इंसान से काफी वो पीछे होते हैं. उनके साथ ये देखा गया कि हम एक लेवल उनको टेक्स्ट के जरिए हम टीच करते हैं. पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम ये होता है, जिसके छोटे छोटे कार्ड होते हैं, उन पर बताया होता है कि ये, आई गेस हमें कॉल आ रही है, इसको हम लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम जी. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप कौन बात कर रही हैं? मैं महिमा बात कर रही हूँ लाहौर से. अच्छा जी, आपका कोई सवाल हो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड? बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं आपको ये आप लोग जो शो कर रहे हैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का एक सोर्स है, इंस्पिरेशन का सोर्स है कि बच्चे पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा है कि वो बच्चों को मोटिवेट कैसे कर सकते, टीच कैसे कर सकते हैं उनको. सेकेंडली मैं ये बात करना चाहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है लोगों से, उसके लिए आप लोगों को मुबारक भी हो. तो कुछ आज के टॉपिक पे पूछना चाहूंगी कि कुछ बच्चे जो होते हैं बड़े जज्बाती होते हैं, उनके जज्बात को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफी कलमात हमारे बारे में कहे तो हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं. आपने बताया. और दूसरा आपका जो सवाल है, हम आपका जवाब जरूर देंगे. जी जी बिल्कुल. आपने कहा कि जो बच्चे जज्बाती होते हैं, जज्बाती से मुराद आपकी गुस्सा है या
आप अगर एक्सप्लेन करें. हाँ जी, कुछ बच्चे गुस्सा भी बहुत ज्यादा करते हैं और कुछ बच्चे जज्बाती बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं. अच्छा, एज अ पेरेंट अगर हम उसको बात करें कि एज अ पेरेंट आप उसको कैसे डील कर सकते हैं कि जो बच्चे आप देखें कि उनमें एक इमोशनल जो मैनेजमेंट है, आपको लगे कि इनकी पुअर है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सो उसमें आप उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करके उनको बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं. यानी इसमें ये कि आप पहले सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करें कि क्या ये किसी एक बंदे के साथ गुस्सा करता है या किसी एक स्पेसिफिक टास्क पर ही इसको गुस्सा, या जो भी आप इमोशन की बात कर रहे हैं. सो उसको पहले अंडरस्टैंड करें कि वेयर इज द प्रॉब्लम, इन फैक्ट मसला कहाँ पर है. क्या किसी बंदे के साथ इसको मसला है या इससे काम नहीं हो रहा है, सो प्रॉब्लम क्या है. फिर जब आप खुद अंडरस्टैंड कर लें, अब इसमें एक बहुत, जैसे भी थोड़ी देर पहले नदीम साहब बात कर रहे थे, एक कमेंट था कि मार या प्यार, ये मार नहीं या प्यार इसमें. सो कम्युनिकेशन एक इतनी खूबसूरत स्किल है जो कि प्रोग्राम के लास्ट में अगर हमें टाइम मिला तो हम उस पर भी बात करेंगे कि आप बच्चों से बात कर सकते हैं. एक वो कंफर्ट लेवल आप जरूर बच्चों को दें कि जिसमें वो आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें. देखिए गुस्सा जो होता है ना, या इमोशंस बहुत ज्यादा, ये बच्चों में खास करके एक एक्सप्रेशन होता है. उनका ये एक्सप्रेशन उनकी कोई स्ट्रेस का होता है. लेट सपोज अगर उनको सबक नहीं याद हो रहा और पेरेंट्स जो है वो मसला सुनने की बजाय उनको बस ये सुना देते हैं कि जी हमें नहीं पता, आपने ये ग्रेड्स लेने और ये नंबर लेने हैं, तो उन्होंने तो फिर वो उनके लिए तो मसले का हल उनके पास तो है ही नहीं है. सो वो कंफर्टेबल फील किसके साथ करें. सो बच्चों के साथ बातचीत के जरिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि जिसमें आप उनकी इस प्रॉब्लम पर बात कर सकें कि हम ये नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे कुछ डिफिकल्टीज आनी. अब ये वो बात उस वक्त नहीं करनी है जब वो गुस्से में हो. डेफिनेटली राइट टाइम टू टीच फाइंड आउट करके कि उनसे उनको बात करें कि जब वो बिल्कुल बेहतर मूड में हो तो उनको उनकी इस प्रॉब्लम पे डिस्कशन की जाए कि हमने ये ऑब्जर्व किया है या मैं ये नोट करती हूँ कि आप बहुत लाउड हो जाते हो, तो लेट्स टॉक अबाउट इट इफ यू फील कंफर्टेबल. तो इस पे बात करते हैं बिकॉज मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ. ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया जी कॉल डिस्कनेक्ट. यकीनन हमने उनका बड़ा अच्छा जवाब दिया, होपफुली और उनको भी फायदा हुआ होगा. अच्छा जी, हम एक और लेते हैं. आज हम काफी ले रहे हैं. हम एक और खान साहब फैज साहिबा है, उन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चे से जब भी बात करती हूँ या जब भी उनको पढ़ाने की तरफ मैं लेके आती हूँ, वो बात पढ़ता है, अच्छे तरीके से पढ़ता है, लेकिन जो ही मैं थोड़ा सा साइड पे चले जाती हूँ तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. इसकी क्या वजह है? अच्छा, यानी अटेंशन को इतना ज्यादा नहीं कर पाते. अच्छा, ये वो वही बात जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उनको ये महसूस मत कराएं कि ये आपका काम वो कर रहे हैं. अच्छा, पेरेंट्स हैं, मदर हैं, तो फिर मैं उनके सामने ठीक होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर ठीक है, मैं कर सकता हूँ. सो उनसे भी बातचीत करें, उनको अप्रिशिएट करें कि ये प्रॉब्लम नजर आ रही है. जैसे हमें वो बात कर रहे हैं तो बच्चों से भी बातचीत कर सकते हैं. बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों से बातचीत जिसको कहते हैं ना सही तरीके से नहीं करते. उनको इधर उधर की बातें कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. ये एक प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है ये काम, या क्या डिफिकल्टी आती है, कि क्या मेरे बैठे रहने से आपको खौफ है या क्या है, क्योंकि ये तो हम आपकी हेल्प के लिए, मैं तो आपको असिस्ट कर रही हूँ ना, या आपको हेल्प कर रही हूँ. सो अगेन बातचीत का ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप बच्चों को कर सकते हैं. अच्छा, इसमें एक और चीज भी हो सकती है कि आप बच्चों को टाइम लिमिट कर दें, कि टाइम उनको असाइन कर दें कि अच्छा ये टाइम है और इस टाइम में आप अपना होमवर्क कर लीजिएगा. अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो. सो टाइम जो है वो अगर असाइन कर दें उनके टास्क में तो उसमें भी हेल्प हमें मिल सकती है. दूसरी इसमें एसोसिएशन कायम हुई है बच्चे के दरमियान और मदर के दरमियान. जो ही उनका जो भी किड है या बच्चा है, मदर सामने आती है तो वो स्टडी करता है, जो भी वो जाती है तो साइड पे वो चले जाते हैं या पढ़ते नहीं. तो मेरे ख्याल से इस एसोसिएशन को पॉजिटिव वे में भी लाया जा सकता है. इस कंडीशनिंग को उनको बताएं कि अगर आप ये काम करेंगे, मैं इतनी देर बैठूंगी और आप ये काम करो. नो डाउट इस चीज को बातचीत के जरिए टैकल किया जा सकता है. उनको बताएं कि मैं हर वक्त तो नहीं आपके सामने रह सकती, इसका कोई हल तो नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर वही बच्चा जब स्कूल में जाता है तो अब वो पढ़ता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता. यकीनन वो पढ़ता है, लेकिन ये उसका एक लर्न्ड बिहेवियर है जिन्होंने ये घर में सीखा हुआ है.
दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली बच्चों को अटेंशन को इधर उधर कर सकती हैं, तो उसमें अगर आप उनको टाइम बाउंड कर देंगे और बजाय अपनी नर्व्स पर सवार करने की इन चीज़ों का आप उनको कह देंगे नो दिस इज़ द टाइम जिसमें आपने अपना काम ख़त्म करना है, और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे बुला सकते हो. सो वो बच्चा जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उन पे हमने बच्चे पे दे दी ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप काम ख़त्म करके जो है वो इस टाइम में करें. बिल्कुल. खान साहब, फैज साहब ने ही नेक्स्ट हमसे ये क्वेश्चन किया हुआ कि हाउ टू डेवलप सेल्फ स्टडी स्किल्स. सेल्फ स्टडी स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है? इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस इनफैक्ट कि किसी बच्चे को अगर इस स्किल में वो लैक कर रहा है कि उसका सेल्फ स्टडी उसको नई इंपॉर्टेंस महसूस होती है, तो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जिस पे आपको उस वक्त तक उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब तक, जो हमने लास्ट टाइम प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, कि जब तक वो इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते. अगेन इसमें निगोसिएशन, कम्युनिकेशन स्टाइल, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, इंसेंटिव्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको आप एक टाइम पर एक पूरा डिजाइन करके यूटिलाइज करके उनको इस जो डिजायर्ड आपका बिहेवियर है उसकी तरफ लेकर आ सकते हैं. जैसे हमने 2 बिहेवियर्स और डिसाइड करने और हमारे पास टाइम भी हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसकी तरफ दरमियान में हम कमेंट्स भी लेते रहेंगे. हमने इस पे बात की थी. नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव स्किल्स का बिहेवियर होता है उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं. कुछ ऐसे होते हैं बच्चे होते हैं कि जो समझते हैं कि उनमें ऑटोनोमी की कैपेसिटीज होती हैं, इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं, ऑटोनोमिस होते हैं कि हम ये काम खुद ही कर लेंगे और हमें किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है. यकीनन ऐसा सोच रहे होते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए उनकी सोच ही अच्छी होती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ठीक कह रहे होते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये सोच अच्छी नहीं होती. दे नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम द अदर्स सो दैट दे ब्रिंग चेंजेस इन हिज और इन देयर कैरेक्टर्स एज वेल. जब तक वो किसी से पूछेंगे नहीं, यकीनन बेहतरी नहीं आ सकती. अक्सर ये देखा गया है कि कुछ बच्चे होते हैं कि किसी एक काम में स्टक होकर रह जाते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ते, और स्टबर्न होते हैं कि हम इस काम में हेल्प नहीं ले पाएंगे. मेरे ख्याल से पेरेंट्स को फिर यहाँ पे मेडल करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए कि वो आए, उनसे निगोशिएट करें आपके साथ क्या मसला है क्या नहीं. यहाँ बच्चे यहाँ पे काफी कन्फ्रंटेशनल होते हैं, ये वाले स्टाइल के साथ, इस बिहेवियर के साथ काफी कन्फ्रंटेशनल होते हैं कि नहीं. वो बच्चे तो ये भी होते हैं, बल्कि मैं बताना चाहूंगा, वो कहते हैं कि I can handle this problem if you cool and calm and if you relax for me, I can handle this problem. पेरेंट्स को बच्चे ये कहते हैं. जी, उनको लग रहा होता है कि मसला पेरेंट्स के साथ है, हमारे साथ नहीं है. अच्छा, ये जो आप बिहेवियरल स्टाइल डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बच्चों का ये ख्याल होता है कि हाँ, अगर अभी राइट नाउ तो मेरे साथ कोई मसला ही नहीं है, और अगर कोई मसला हुआ भी तो आई विल हैंडल इट ऑन माई ओन. सो उसमें उनको लग रहा होता है कि शायद पेरेंट्स पैनिक हो रहे हैं. ऐसा भी जरूरत इस बात की है कि ये जरा काम डाउन हो जाए. यानी उनका परसेप्शन प्रॉब्लम की तरफ ये होता है इतना भी बड़ा कोई मसला नहीं है, ये पेरेंट्स हैं जो बड़ा मसला बना रहे हैं. ओवर रिएक्टिंग, पेरेंट ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. पर पेरेंट्स जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जितना ये बढ़ा के हमारे सामने पेश कर रहे हैं. हाँ. इस सूरत हाल में पेरेंट्स को चाहिए कि उनसे बात करें, और जैसे मैम आपने पहले बताया कि बात करें और परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड करें. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कुछ सेट कर लें कि हाँ ठीक है, आप कहते हैं कि हमारे साथ मसला नहीं है, यकीनन आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन हमारे ये कुछ डेडिकेटेड काम है. हम चाहते हैं कि हम आपके पेरेंट्स हैं और आप हमारे बच्चे हैं, आप ये हमारे कुछ काम करें, क्योंकि हम आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, हम आपकी हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, तो हमारा ये राइट है कि आप हमें ये काम करके दिखाएं. उनको कहें कि आपने सुबह का काम, होमवर्क या इस जो सेमेस्टर है इसमें अच्छे नंबर लें, उसके बाद हम बात करेंगे, मान लेंगे कि आपको कोई मसला नहीं है. इस लेवल पे भी एक और मजीद हम बात करेंगे, जैसे हमने इस पे पहले भी बात की है. कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चों के साथ, वो वही बात है, वो फिर अग्रेसिव और इस तरफ आ जाते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इसकी जरूरत भी नहीं है. आप बच्चों के साथ रिस्पेक्ट से बात करें और जो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन पे बात करें. उनके थ्रू आप अपने टीम्स के साथ बात करें कि आपके साथ क्या मसला है, कहाँ पे मसला है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें टैकल करने की ज़रूरत है, जो एड्रेस करने की ज़रूरत है. जब आप वो एड्रेस कर लेते हैं यकीनन मसला भी हल हो जाता है. और एक और चीज़, यहाँ पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें. ठीक है,
बच्चे कहते हैं कि हम इतने डिपेंडेंट हैं, हम इतने इंडिपेंडेंट हैं कि हम अपने काम को खुद सर अंजाम दे सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। हमें बहुत पता है, हमने बहुत दुनिया घूमी हुई है, हमें पता है सिलेबस क्या होता है, हमें पता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या होती है। कुछ बच्चे इस तरह के भी, तो पेरेंट्स उनके साथ जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो सेट कर लें डेडिकेटेड काम के बारे में, तो यकीनन बेहतरी आई जा सकती है। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब बच्चे ये डिक्लेयर कर चुके होते हैं कि जी हमें असिस्टेंट या हेल्प की जरूरत नहीं, पहली बात तो हमारे साथ कोई मसला है नहीं, और अगर हुआ भी तो हम कॉन्फिडेंट इनफ हैं, हम अपना काम जो है वो कर लेंगे। इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है। वो जो हम कैपेसिटी की बात कर रहे थे कि क्योंकि हम बात ही एग्जीक्यूटिव स्किल्स की कर रहे हैं कि अभी उनके ब्रेन को टाइम रिक्वायर्ड है फुली डेवलप होने में। तो जब उनकी कोई प्रॉब्लम्स आती ही हैं और वो पेरेंट्स को कह चुके होते हैं कि जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर अगेन यहाँ पर आकर बच्चे फिर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। फिर वो कह चुके होते हैं कि हम तो डिक्लेयर कर चुके हैं कि अगर कोई मसला हुआ भी तो विल हैंडल इट। नाउ अभी मसला एक्चुअली में है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं कैसे अपने पेरेंट्स को बताऊँ। सो उसमें अगेन पेरेंट्स को वो जो मैं कम्युनिकेशन की बात बार बार कह रही हूँ और इस पर हम बाकायदा प्रोग्राम भी करेंगे। मेरा प्लान है कि नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह हम कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो उसमें कि बच्चों को ये जरूर एक इंसाइट देना और एक ऐसा इम्प्रेशन देना कि जी हम आपकी बात हमेशा सुनेंगे, एंड वो स्टैंडर्ड फिक्स करके अगेन उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि जी अच्छा हम ये डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, आप अपने तरीके से लेके चलें, लेकिन रिजल्ट्स कंप्रोमाइज ना हो। दैट्स इट। उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पेरेंट्स का जहाँ पे अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो रिजल्ट्स भी होना चाहिए। एक अगर वो खुद मुख्तार हैं, अगर वो ऑटोनोमस बॉडी बनना चाहते हैं कि हम अपने काम को, अपने फैसलों को, अपनी सोच को, अपने रवैयों को खुद डाल सकते हैं, तो यकीनन पेरेंट्स को इस ज़मन में सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए और कहें कि ठीक है आप डालें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये डेडिकेटेड काम है, ये कुछ असाइंड काम है जो हमारी तरफ से, आप इनको पूरा करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। कोई क्राइटेरिया सेट करें जो उनको कहें कि आप इनको मीट करें, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम बात करेंगे। मज़ीद लास्ट जो बिहेवियरल स्टाइल है वो अवॉइडर का है। अवॉइडर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना तो मेरे साथ कोई मसला है और ना मुझे किसी हेल्प की जरूरत है। यानी एक तो अभी तक जितने भी हमने बिहेवियरल स्टाइल डिस्कस किए उसमें बच्चा समहाउ ये एक्सेप्ट कर रहा होता है कि हाँ मेरे साथ मसला है, कोई कहते हैं आई गेस मेरे साथ कोई मसला है। लेकिन ये बिहेवियरल स्टाइल के जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि जी मेरे साथ कोई मसला है ही नहीं है, यानी वो प्रॉब्लम को ही अवॉइड कर रहे होते हैं। एंड जब उनसे बात की जाती है, उनको ये बताया जाता है कि नहीं जी आपके साथ आपको हेल्प की जरूरत नहीं, या ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, या यहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, सो उनमें वो अवॉइडेंस का एक वाज़ा तौर पर एक बिहेवियर नजर आता है कि वो बातचीत को अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि जी इस तरह का कोई मसला नहीं है, आपको ऐसे फील होगा। अब ऐसे बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए और उनकी कैसे हेल्प की जाए? पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक बच्चा मान ही नहीं रहा कि मेरे साथ मसला है। सो वेरी सिंपल, ऐसे बच्चों के साथ एक टेक्निक होती है जिसको एज इफ टेक्निक भी कहा जाता है और इसको फर्स्ट देन टेक्निक भी कहा जाता है। यानी आप बच्चों के साथ ऐसे इंसेंटिव्स को कंडीशन करें कि जो उनका प्रेफर्ड टास्क है, जो वो एक्टिविटी करना चाहते हैं, उन टास्क के साथ कंडीशन किया जाए जो आपका है। यानी आपका बच्चा एक सर्टन, जैसे आजकल जंक फूड का बहुत है रिवाज के, बच्चे बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि ये बर्गर के अलावा कुछ खाता नहीं है। अब बर्गर जो है वो बच्चे के लिए प्रेफर्ड एक्टिविटी है, प्रेफर्ड टास्क है, ये वो उसको चाहता है, ठीक है ना। पेरेंट्स चाहते हैं कि ये सब खाए, मिसाल के तौर पर वेजिटेबल्स भी खाए। अब इनको कंडीशन करना, ऐसे बच्चे जो अवॉइड कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को, तो अगेन इन एडवांस उनके साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि जिसमें वो अवॉइड कर ही ना सकें, कि उनका जो उनकी जो डिजायर्ड टास्क है, बच्चों का डिजायर्ड टास्क कंडीशन कर दिया जाए अपने डिजायर्ड टास्क के साथ, ताकि अगर वो आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे कि हमारे साथ कोई इशू है, तो उनका इशू जो है वो सॉल्व होता जाए और फिर अगेन बातचीत के जरिए उनको बताया जाए कि यहाँ पर इशू है। और फर्स्ट देन के जरिए, इसको ग्रैंडमा लॉ भी कहा जाता है, कि आप अपनी प्रेफरेबल टास्क को बच्चों के प्रेफरेबल टास्क के साथ कंडीशन करेंगे तो नेचुरली आपके बच्चों का जो बिहेवियर है वो अलाइन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगेन जैसे हमने पीछे बात की थी कि पहले काम
جو آپ کا ٹاسک ہے جو آپ بچوں کو کروانا چاہ رہے وہ پہلے وہ کریں, دین ان کو پھر ان کا ٹاسک کیا دیں. یعنی پہلے آپ ہوم ورک کر لیں, دین پھر ہم آپ کو انٹرنیٹ کی اجازت دیں گے یا آپ کا فیوریٹ فوڈ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. پہلے آپ یہ ٹاسک کر لیں, پہلے آپ اپنا روم آرگنائز کر لیں, پہلے آپ اپنا یہ کام کر لیں جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں, پہلے آپ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر لیں, پھر ہم آپ کو جو ہے وہ جو بھی آپ کا ڈیزائرڈ ورک ہے وہ ہم اس کی پرمیشن دیں گے یا جو بھی اس کے ساتھ کنڈیشن ہے. سو اس طرح سے پیرنٹس جو ہیں اوائڈر کے جو بیہیویئرل اسٹائل ہے, جو اوائڈر ہوتے ہیں بچے, ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کافی اچھا گائیڈ کر دیا ہمارے ویورز کو. میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے بتایا کہ گرینڈ ماس لا جو ہوتا ہے اس میں مچ پریفرڈ ایکٹیویٹی فالوز دا لیس پریفرڈ ایکٹیویٹی. جیسے ہم نے بتایا کہ اگر مچ پریفرڈ ایکٹیویٹی کو لیس پریفرڈ ایکٹیویٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے تو یقیناً بچے سیکھتے ہیں. ہاں, لیس پریفرڈ پیرنٹس کی نظر میں بچوں کا کام ہے اور مچ پریفرڈ جو ہے ان کا اپنا کام ہے. اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, 1 منٹ ہم لیں گے, اس میں یہ ہے کہ جو نیگیٹو کونوٹیشن ہوتی ہیں وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. جیسے میم آپ نے بتایا کہ اگر بچوں کو اف فرسٹ اور دین پرنسپل کو فالو کریں, دس از موٹیویشنل پرنسپل, اف یو فالو دا فرسٹ اینڈ دین پرنسپل. فار ایگزامپل, اف یو کال یور پیرنٹس لائک اف یو complete your homework then you will be allowed to go outside to play. یہ چیز اگر اسی چیز کو نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ ایسوسیٹ کریں تو ریزلٹس کچھ اور نکلیں گے, بچے پہ امپریشن بھی کچھ اور جائے گا. فار ایگزامپل, اگر آپ کہیں کہ if you don't do your work then you would not allow to go outside to play. بات ہم نے پہلے بھی وہی کی ہے, بات ہم نے بعد میں بھی وہی کی. لفظوں کا چناؤ آپ کے سلیکشن آف ورڈ میتھڈالوجی کو ہی چینج کرتے ہیں. تو یہ خاصا امپیکٹ ڈالتا ہے کہ آپ نے بات کس طریقے سے کی. بات ایک کو کرنے کے مختلف طریقے ہیں, مختلف ٹیکنیکس ہیں, مختلف ایکسپریشنز کے ساتھ. رائٹ ٹائم والی آپ نے بات کی ہے کہ رائٹ ٹائم ٹو ٹیچ, جب بالکل پراپر ٹائم ہو تب ٹیچ کریں, تو یہ نیگیٹو کونوٹیشن سے بھی بچا جائے. ناظرین, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم نے پوری کوشش کی اپنی کہ ہم آپ کا کچھ نہ کچھ جتنا ہم کر سکتے ہیں مسائل کا مداوع ضرور کیا جائے. آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ, تعریفی کلمات کا بھی, جنہوں نے ہمیں کالز کی ان کا بھی شکریہ. سارے کمنٹس اگر ہم نہیں آنسر کر سکے تو اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم آنسر کر سکیں. جن لوگوں کے کمنٹس ہم چاہتے ہیں کہ ایڈ کریں مزید, جو ہمارے ٹاپک کے ساتھ زیادہ لنک کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں. بائی دا وے ایسا کوئی نہیں, ہم انشاءاللہ باقیوں کو بھی ایڈ کریں گے. میم آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اسی ٹائم پہ اس دن نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک اللہ حافظ.